غار ثور میں بٹھے رہے، مدینہ شریف پہنچے۔ جب ودا پہاڑ کی گاڑیوں سے حضور نکل رہے تھے تو وہاں پر مدینہ پاک کی انصار کی بچیاں وہاں پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، بیٹھے حضور کب تشریف لائیں گے، حضور کب تشریف لائیں گے، حضور کب تشریف لائیں گے۔ ان کے انتظار پر قربان، ان کے لمحات پر قربان سبحان اللہ، ان کے خیالات پر قربان جائے۔ کس طرح انہوں نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار کی، کس طرح وہ وقت دیتے تھے، کس طرح وہ انتظار کرتے تھے، کس طرح جا کر بیٹھ جاتے تھے انتظار میں، حضور کی انتظار میں بیٹھی ہیں۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ جب تشریف لے آتے ہیں تو دف بجا کر ان بچیاں نے حضور کی خدمت عالی شان میں کیا نذرانہ پیش کیا؟ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا، وجب شکر علینا، مدعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اس شعر کو دف بجا بجا کر حضور کی خدمت میں نذرانہ پیش کر دی۔ اس شعر کا معنی کیا ہے؟ اس شعر کا معنی سنو اور جھوم جاؤ، کتنا عظیم و تخیل تھا۔ طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا۔ آج بدعقیدہ کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے تھے، بشر تھے، بشر تھے، بشر تھے، ہمارے جیسے تھے، جیسے ہم ہیں ویسے وہ بھی تھے، ہمارے بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو پاؤں ان کے بھی دو پاؤں، ہمارے بھی آنکھیں ان کی بھی آنکھیں، ہمارا بھی چہرہ ان کا بھی چہرہ، کھاتے تھے پیتے تھے، بیویاں تھیں، اولاد تھیں، کیا بدعقیدگی ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا طلع البشر علینا، ہمارے پاس ایک بشر آ گیا، لو یہ نہیں کہا طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ چاند کی بھی مطلب ہے اس کی کوالٹیاں، اس کی قسمیں ہیں۔ پہلی رات کا چاند اس کو ہلال کہتے ہیں۔ جب چاند طلوع ہوتا ہے نا 1 2 3 تاریخ، وہ جو ایسے ہوتا ہے نوکدار خالی ایسے ایسے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال۔ پھر وہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ 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 بھرنا شروع، پھر جب وہ پورا نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں کمر، اس کو کیا کہتے ہیں بولو؟ کمر۔ جب وہ پھر بالکل فل ہو جاتا ہے، 14ویں رات تک چاند بالکل فل ہو جاتا ہے، پوری ٹکیا فل ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بدر۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا طلع البشر علینا، یہ بھی نہیں کہا طلع الہلال علینا، یہ بھی نہیں کہا طلع القمر علینا، یہ کہا طلع البدر علینا۔ 14ویں رات کی ٹکیا پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ودا پہاڑ کی گھاٹیوں سے چاند ہم پر طلوع ہو گیا۔ وجب شکر علینا، ہم پر اس بات کا شکر ادا کرنا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیارے حبیب ہمارے پاس تشریف لے ہے۔ شکر ادا کرنا واجب ہے۔ آج کہتے ہیں میلاد کرانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو ہم تو الحمدللہ کہتے ہیں کہ جائز بھی ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اور زیادہ اچھا ہے۔ تو بعض بزرگان دین کہتے ہیں ہی واجب ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں، مگر کچھ وہ بھی کہتے ہیں بدعت ہے، میلاد کرنا بدعت ہے۔ آخر جی بدعت ہے، صحابہ نے نہیں کیا تو آپ کیوں میلاد کرتے ہیں؟ میلاد او خدا کے بندو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات، انصار کی بچیاں یہ کہہ رہی ہیں حضور کی تشریف آوری پر خدا کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ تو آپ اس چکروں میں پڑے ہیں کہ جائز ہے ناجائز ہے، وہ تو کہہ رہی ہے واجب ہے خدا کا شکر ادا کرنا۔ تو میلاد کرنا خدا کی آمد، میلاد کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شکر ادا کرنی ہوتا ہے نا، خدا کا شکر ادا کر دیا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہم کو اپنے پیارے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنا پیارا حبیب ہم کو عطا فرمایا۔ تو رب تعالیٰ بھی یہ فرما دے، میرے سامنے قرآن پاک کی آیت کھلی ہے نا، میں نے پڑھی ہے خطبے کے اندر، یعنی 4 سپارہ
8واں رکوع کی آیت کریمہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے مسلمانوں پر، مومنین فرمایا، کافرین بھی نہیں فرمایا، منافقین بھی نہیں فرمایا، اس لیے کہ نہ منافق اور حضور کی آمد پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں تو نہ کافر شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جو شکر ادا کرتے ہیں حضور کی آمد کو، سمجھتے ہیں اس کی حیثیت کو، ان پر ہی اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ہم نے اپنا پیارا حبیب ان کو عطا فرما دیا۔ تو وہ یہ شعر پڑھ کے حضور کی آمد پر وہ نغمہ سرنجی کر رہی تھی، نغمہ گا رہی تھی دف بجا کر۔ بہرحال مختصر یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے کی غرض سے ایک مجمع غفیر اکٹھا ہو گیا ہے، دنیا عظیم یعنی کہ مجمع غفیر اکٹھا ہو گیا، دنیا کثیر مجمع اکٹھا ہو گیا، لوگ بے شمار اکٹھے ہو گئے حضور کی زیارت کی غرض سے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے شوق میں آ کر حضور کی زیارت کرنا چاہتے، کوئی مکان کی چھتوں پر کھڑے ہیں حضور کی زیارت کرنے کی غرض سے، کوئی درختوں پر چڑھے حضور کی زیارت کی غرض سے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنے کی لکیر پکڑ رہے ہیں، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چھو رہے ہیں، کوئی قریب ہو کر عرض کرتے ہیں حضور ہمارے گھر میں تشریف لاؤ، حضور ہمارے گھر میں تشریف لاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، میری اونٹنی اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے مطیع فرما بردار ہے، جہاں پر میری اونٹنی کو میرے جانور کو حکم ہو جائے گا یہ اب خود ہی وہاں پر بیٹھ جائے گی۔ میں کسی کو اہمیت نہیں دیتا، جہاں پر میری اونٹنی بیٹھ جائے گی وہی میرا گھر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے میرے پیارے حبیب کی سواری تم نے ابو ایوب انصاری کا مکان کے پاس جا کر بیٹھنا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی قسمت پر ناز کرو، جن کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب تشریف لے گئے، مہمان بن کر۔ اونٹنی کو رب تعالیٰ شعور عطا فرمایا، اونٹنی جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مکان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تو حضور نے فرمایا یہی میرا گھر ہے، میں یہاں پر ہی ٹھہروں گا۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مزاج کی ہم نے زیارت کی ہے ترکی کے اندر، اتنی دنیا وہاں پر ہوتی ہے، اتنی کثیر خلقت ہوتی ہے، وہاں پر لوگ زیارت کرنے کی غرض سے جاتے ہیں۔ ہم نے زیارت کیا مدینہ ترکی کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری مہمان نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شریف کی۔ تو حضور اندر تشریف لے گئے، جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ابو لیلہ جا کر ملے حضور کو۔ اب میں وہ یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، ابو لیلہ جس کے پاس حضور کا خط تھا، اب کسی نے نہیں بتایا کہ ابو لیلہ ہے، کسی نے نہیں بتایا کہ یہ ابو لیلہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مسمو کا ابو لیلہ، تمہارا نام ابو لیلہ ہے، اسمو کا ابو لیلہ، تمہارا نام ابو لیلہ ہے، جی ہاں میرا نام ابو لیلہ ہے۔ فرمایا کہ وہ جو عتبہ والامیری کا خط ہے تمہارے پاس میرا، وہ کہاں ہے؟ خط دیا گیا 1000 سال پہلے، زمانہ بیت گیا، 1000 سال پہلے عتبہ والامیری یہاں پہ آیا، اس نے خط لکھا، نسلیں گزر گئی، اب وہ خط موجود ہے، کسی نے بتایا بھی نہیں، نہ ابو لیلہ کا نام حضور کو بتایا گیا، نہ خط کا ذکر کیا گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلہ کا نام بھی پہچان لیا، اور اس کے بعد خط کے متعلق بھی ذکر کر دیا کہ تمہارے پاس میرا خط ہے جو تم ابو امیری نے دیا تھا، وہ کہاں ہے؟ عرض کیا حضور میرے پاس میں لاتا ہوں۔ انہوں نے پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ان پڑھ سے نعوذ باللہ من ذالک، ان پڑھ ہونا بھی آپ کا معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ امی ہونے کے باوجود سب کچھ جانتے، ساری لینگویج آپ جانتے تھے۔ ہم جتنی مرضی کوشش کریں، مجھے 10-11 سال ہو گئے، ٹوٹی پھوٹی انگلش 2-4 لفظ بولتے ہیں، مگر انگلش پر ہم ہیوی نہیں ہو سکتے۔ جن کو انگلش آتی ہے وہ عربی نہیں بول سکتے، جو عربی بولتے ہیں وہ انگلش نہیں بول سکتے، جو فارسی بولتے ہیں وہ پنجابی نہیں بول سکتے، جو پنجابی بولتے ہیں وہ عربی نہیں بول سکتے۔ زیادہ زیادہ کوشش کریں گے کہ انگلش پر آپ مہارت حاصل ہو جائے گی، اردو پر مہارت حاصل ہو جائے گی، پنجابی پر مہارت حاصل ہو جائے گی، تھوڑی سی آپ عربی کو بھی آپ سمجھ لیں گے، لیکن آپ دنیا کی زبانوں کو لینگویج کو تو آپ نہیں سمجھ سکتے، نہیں تو جان سکتے۔
مگر میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری لینگویج آپ کو آتی تھی، اور انسان تو انسان رہ گئے، جانوروں پرندوں کی لینگویج کو بھی آپ سمجھتے تھے۔ پرندے حضور کے پاس آتے، جانور آپ کے پاس آتے، اپنی بولی آ کر بولتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بولیوں کو سمجھتے تھے اور ان کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ اونٹ ہے آپ کے پاس، اونٹ کی کیا لینگویج ہے، چڑیا کی الگ لینگویج ہے، سانپ کی الگ لینگویج ہے، ان کی الگ بولیاں، گھوڑے کی الگ زبان ہے، کھوتے گدھے کی الگ زبان ہے، ہر جانور کی چرند پرند کی اپنی اپنی ان کی زبانیں ہیں، جن کو آپ انگلش میں کہتے ہیں لینگویج، اپنی اپنی زبان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ آیا، بڑھایا، نہ عربی نہ فارسی نہ کوئی اور زبان، اپنی بولی بولا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں تمہیں جانتے ہو یہ کیا کہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں سمجھ سکے۔ آپ نے فرمایا یہ اپنے مالک کی شکایت لگا رہا ہے میرے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اتنی سال عمر گزر گئی ہے، میں نے اب تک اپنے مالک کی خدمت کی ہے، تو اب میرا مالک جو ہے وہ اپنے بیٹے کی شادی پر مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھلانا چاہتا ہے ولیمے کے موقع پر، کیا میری خدمات کا یہی سر ہے؟ اللہ